جب لوگوں نے اس کو من گھڑت اور خود ساختہ کلام کہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک آنے والے قرآن کے منکر کو یہ چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کائنات کے تم 10 انسان نہیں، 20 انسان نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں کی تعداد نہیں، 1 کروڑ نہیں، تم کائنات کے سارے انسان مل جاؤ، تم سارے انسانیت کو جمع کر لو، صرف یہاں تلک نہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کو جب چیلنج کیا ہے کہ دنیا کا کوئی چیلنج نہیں ہے، اللہ نے فرمایا جنوں کو بھی جمع کر لو، اور یہاں بھی فرمایا کہ صرف جمع نہیں کرنا، انسان جنوں کی مددگار بن جائے، انسان جنوں کو مدد کرے، جن انسانوں کے مددگار بن جائے اور مل کر کے اس کتاب جیسی کتاب بنانا چاہے کہ جو تم نے کہا ہے یہ رب کی کلام نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت کلام ہے۔ سارے انسان کے انسان دنیا کے جمع ہو جائیں، جن بھی جمع ہو جائیں، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تم کائنات کے سارے جن مل کر بھی، انسان مل کر بھی اس کتاب جیسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے، اللہ نے چیلنج کو ہلکا کر دیا، ام یقولون افترا فلیأتوا بعشر سور مثلہ، پورا قرآن نہیں بنا سکتے، 10 سورتیں بنا لاؤ، یہ چیلنج بھی بڑا تھا، اللہ نے چیلنج کو ہلکا کر دیا، فلیأتوا بسورۃ مثلہ، 1 سورت ہی بنا لاؤ، تم انسان بھی کمزور ہو، تم جن بھی کمزور ہو، تم پورا قرآن بھی نہیں بنا سکتے، تم 10 سورتیں بھی نہیں بنا سکتے، تم 1 سورت بھی نہیں بنا سکتے، فلیأتوا بحدیث مثلہ، تم کائنات کے سارے انسان جمع ہو کر کے، سارے جن جمع ہو کر کے تم 1 آیت بھی نہیں بنا سکتے، اور تم کہتے ہو کہ یہ رب کی کلام نہیں ہے۔ احباب دی وقار، یہ قرآن تو وہ قرآن ہے، اس قرآن کو وہ اعزاز حاصل ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں کیا کہوں، یہ کتاب ہدایت ہے، جس نے اس کو تھوڑا سا سنا ہے، جس کے کام میں یہ قرآن کی تلاوت پڑ گئی، جس نے اس الفاظ کو سن لیا، وہ اسلام لائے بغیر نہ رہا۔ میں کیا مثال دوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو لے کر کے اسلام لانے سے پہلے، صحیح مسلم کی روایت ہے، گھر سے نکلے، نعوذ باللہ رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد النبوی میں پہنچتے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، آقا علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے، وہ کتاب کائنات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رب کا کلام ہے، سننے والا اسلام لانے سے پہلے عمر بن خطاب ہے۔ ہاں، اس آواز کو سنا، وہ سوز آواز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، رب کا کلام ہے، اتنی میٹھی آواز۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جیسے مجھ پہ جادو سا ہو گیا، جیسے کوئی شاعر کلام پڑھتا ہے، سننے والے میں سحر طاری ہو جاتا ہے، مجھ پہ جادو طاری ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کلام تو کسی شاعر کا کلام لگتا ہے۔ نبی کائنات قرآن مجید کی ان آیات پر تھے، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم میں سے سمجھنے والے تھوڑے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے اس بات کو بھی سوچا ہی تھا، ان کو کیسے پتا چل گیا کہ میں نے شاعر کا کلام کہا ہے، یہ تو کسی کاہن کا کلام لگتا ہے۔ آقا نے پھر تلاوت کی، وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تم میں سے سمجھنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی زبان سے قرآن سنا، حضرت عمر فرماتے ہیں آقا نے نماز ختم کی، میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ کتاب ہدایت ہے۔ احباب دی وقا، جو اس قرآن سے جڑ گیا اس کی زندگی بدل جاتی ہے، جو اس قرآن سے جڑ گیا اس کی آخرت بدل جاتی ہے۔ آئیے، کتاب جہاں پر کتاب ہدایت ہے وہاں پر کتاب انقلاب بھی ہے۔ میں نہیں کہتا، آئیے تاریخ کے الفاظ میں لکھا، کیا لکھا، جبریل وہ شخص، ابو جہل وہ شخص تھا جو سارا دن اپنے ساتھیوں کو، لوگوں کو یہ دعوت دیتا تھا قرآن نہ سننے کی، لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن۔ اسے پتا تھا اس کی دعوت کیا تھی، لوگوں اس قرآن کو نہ
سننا، لوگوں اس قرآن کو نہ سننا۔ کس وجہ سے؟ اسے پتا تھا یہ کتاب ہدایت ہے، دلوں کو بدل کے رکھ دینے والی ہے۔ میں نے دیکھا پھر تاریخ میں وہ الفاظ بھی پڑھے، یہ سارا دن دعوت دینے والا کہ لوگوں قرآن نہ سننا، راتوں کو اٹھ کر کے خود رسول اللہ کی زبان سے قرآن سنا کرتا ہے۔ احباب دی وقار، آئیے قرآن ہمیں دنیا میں کیا دیتا ہے، بڑے چند الفاظ میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جو اس قرآن سے جڑا، اس سے محبت کی، اس کو پڑھ لیا، اس کے ترجمے کو سمجھا، اس کی تفسیر کو سمجھا، اس کے معنی کو سمجھا، اس کی تجوید کو سمجھا، اس کے مطابق تلاوت کی، یہ قرآن اس سے کیا دیتا ہے۔ آئیے نبی کا فرمان اٹھائیے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، جس نے اس قرآن کو سینے سے لگا لیا، اللہ اس کو عزتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ یہ کتاب ایسے لوگوں کو جو اس سے جڑ جاتے ہیں اللہ وہ کام عطا کر دیتا ہے۔ ہاں یہ بات پھر باتوں تلک نہ رہی، میں نے اس بات کو میں نے ظاہر میں لوگوں میں عزتیں ملتی دیکھی ہے۔ کہاں پر؟ آئیے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی امیر آدمی گھر سے نکلے، ابھی گھر سے نکلتا ہے، سامنے پراڈو کھڑی ہے، گھر سے نکلتا ہے لیموزین کھڑی ہے، گھر سے نکلتا ہے BMW کھڑی ہے۔ ہاں لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں یار دنیا تو اس کی ہے، پروٹوکول تو اس کا ہے، ہاں زندگی تو اس کی ہے۔ نانا میرے بھائی، یہ تو ظاہری آسائشیں ہیں جو قرآن سے جڑا، اس کی زندگی تو دنیا کی ظاہری آسائشوں سے بھری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گھر سے نکلتا ہے رب کے گھر کی طرف قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، اللہ اعلان کر دیتے ہیں میرے فرشتوں، میرا بندہ گھر سے نکلا ہے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے، اپنے پاؤں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیا۔ دنیا چلتی ہے گاڑیوں پہ، یہ مومن اللہ کا قرآن پڑھنے والا فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے۔ دنیا میں ہمیں قرآن کیا دیتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آج میرے بھائی یہاں پہ وہ بھی موجود ہوں گے جنہیں تجوید لہجات کے ساتھ ماہر قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ ہم نے مہارت کے ساتھ قرآن سنا، مہارت کے ساتھ قرآن پڑھنے سے اللہ کیا دیتا ہے؟ اللہ بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو مہارت سے، تجوید سے، خوبصورتی سے قرآن پڑھتا ہے قیامت کا دن ہوگا، معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ میرا سوال ہے، اے اللہ ان بزرگوں کا کیا، ان نوجوانوں کا کیا، ان میرے بھائیوں کا کیا جنہیں قرآن سے محبت تو ہے، پڑھنا بھی چاہتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آقا نے فرمایا جو انسان قرآن پڑھتا ہے اٹک اٹک کے، اسے پڑھا نہیں جاتا، تلفظ سے، جوڑوں سے پڑھتا ہے، پڑھنے مہارت کے ساتھ پڑھنے والے کو ایک اجر ملتا ہے، اس اٹک اٹک کے پڑھنے والے کو دوہرا اجر اللہ عطا کر دیتا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، ہر انسان نے دنیا میں یہ اعزاز میں بیان کرتا چلو میرے بھائیوں، الفاظ ختم ہو جائیں گے لیکن اس کے اعزاز ختم نہیں ہوں گے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان نے قبر میں جانا ہے۔ میرے آخری جملے، ہر انسان نے قبر میں جانا ہے۔ قبر کیا ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، الموت قدح کل نفس شاربها، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر جان کو پی کے رہنا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلها، قبر ایک ایسا دروازہ ہے ہر جان کو گزر کے جانا ہے۔ قبر کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آقا علیہ السلام نے کئی مرتبہ یہ الفاظ کہے، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اے عثمان کوئی عمل نہ کرے تو جنتی ہے۔ قبر پہ بیٹھتے زاروں کی تار روتے، سوال کرنے والے سوال کرتے، آپ تو جنتی ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمائے یہ قبر ایک ایسا دروازہ ہے جہاں پہ میں ہوں گا، رب کے سوال ہوں گے، جہاں پہ کامیاب ہوا اگلی ساری منزلیں کامیاب ہے، جہاں میں پھنس گیا اگلی ساری منزلیں ناکام ہو جائیں گی۔ آئیے قرآن ہمیں قبر میں کیا دے گا؟ اگر قبر سے قرآن سے تعلق مضبوط کر لیں، اگر قرآن سے محبت کر لیں، قرآن کو پڑھ لیں، اس کو سیکھ لیں، اس کی مہارت سے جڑ جائیں، ہاں ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن ہمیں کیا دے گا؟ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ انسان کو عذاب دینے لگے گا اور عذاب کو حکم دے گا پاؤں کی جانب سے شروع ہو جا۔ عذاب شروع ہونے لگے گا، ایک نیکی آئے گی،
اس عذاب اور پاؤں کے درمیان کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ سوال کریں گے کون ہے؟ یہ کہے گی اے اللہ میں وہ نیکی ہوں کہ مجھ سے یہ پاؤں سے چل کے تیرے گھر کی طرف گیا، پاؤں سے چل کے قرآن پڑھنے گیا، پاؤں سے چل کے دین سننے گیا، پاؤں سے چل کے دین سنانے گیا۔ اے اللہ میری سفارش یہ ہے اس پاؤں سے اس عذاب کو شروع نہ کر۔ اللہ عذاب کو پاؤں سے ٹال دیں گے، اللہ عذاب ہاتھوں سے شروع کرنے لگیں گے۔ اللہ کے سامنے پھر وہ ایک نیکی آئے گی، اللہ پوچھیں گے تو کون؟ اے اللہ میں وہ نیکی ہوں کہ اس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ اے اللہ اس کو معاف کر کے اس کے ہاتھوں سے عذاب کو شروع نہ کر۔ اللہ وہاں سے عذاب کو ڈال دیں گے، عذاب منہ سے شروع ہونے لگے گا، قرآن سامنے آ جائے گا، قرآن سامنے آ جائے گا۔ میرے بھائیوں آئیے قرآن سے تعلق، قرآن سے محبت۔ اللہ کہے گا تو کون؟ رب جی قرآن کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ اس نے ساری زندگی مجھے پڑھا ہے، مجھے سیکھا ہے، میرے معنی کو پڑھا ہے، میرے ترجمے کو پڑھا ہے، مجھے تلفظ سے سیکھا ہے، مجھے پڑھا، مجھے سیکھنے سے لگایا، آج میں سفارش کرتا ہوں اے اللہ اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے کہ ہاں تو نے سفارش کی ہے۔ اللہ کے سامنے 3 سفارشیں جمع ہو جائیں گی، اللہ اعلان کریں گے میرے فرشتوں اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا۔ آخرت آ گئی ہے، آخرت میں کیا ملے گا؟ احباب دی وقار جیسے ہمیں جڑنا ہے قرآن سے، اپنی اولادوں کو قرآن سے جوڑیے۔ آج بہت بڑا فتنہ ہے، کیا جی سب سے بڑا بچہ ذہن سے کند لولا لنگڑا جی کیا مدرسے ڈال دو، ذہین فقیر کہاں جی ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، پیسہ کماؤں گا۔ نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے آئیے اس نے اپنی اولاد کو خود کو قرآن سے جوڑا۔ قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے الفاظ میں کہا کرتا ہوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ یہ نہیں کہیں گے اے ڈاکٹر ٹیکے لگاتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اللہ یہ نہیں کہیں گے اے انجینئر اینٹیں لگاتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ اعزاز صرف قرآن والے کو ملے گا۔ اللہ اعلان کریں گے اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، وہاں میں والناس کی سینہ ہے وہ ساری جنت تیری ہے۔ احباب دی وقار آئیے خود کو قرآن سے جوڑیے۔ آج ہم نے دیکھا مختلف مراحل میں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے، کھوکھلے داموں سے کچھ نہیں بنے گا۔ آج احتجاج اس انداز سے کریے کہ میری دکان میں، میری گاڑی میں، میرے بنگلے میں، میری فیکٹری میں جہاں میں صبح کا آغاز کروں گا قرآن کی تلاوت سے کروں گا۔ آج میں اپنی زندگی میں ایسے انقلاب پیدا کروں، میری عمر کے 50 سال گزر گئے، ہاں احتجاج یہ ہے میں قرآن کو ابھی سے کرنا شروع کروں گا۔ اور سب سے بڑا احتجاج یہ ہے میں بھی انشاءاللہ وعدہ کر چکا ہوں، آپ بھی وعدہ کیجئے آج کے بعد میرے گھر میں پیدا ہونے والی ایک اولاد بیٹا ہو یا بیٹی وہ قرآن کی حافظ بنے گی۔ اصل ضرورت یہ ہے کیونکہ قرآن ایک ایسا کلام ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں ہی عزتیں ہیں، بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، مقام ہی مقام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کھوکھلے داموں سے ہٹ کر صحیح معنوں میں قرآن سے جڑنے، اس سے محبت، اس سے تعلق، اس کو سیکھنے اور اس کی تفسیر کو جاننے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو قسمت مسافر کی راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ وما علیک الا البلاغ المبین۔